السلام علیکم دوستو، آج کل یوٹیوب پر میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ بقرعید سے ریلیٹڈ ڈشز رینک کر رہی ہیں، تو میں نے سوچا میں بھی کیوں نہ ایک بقرعید پر ویڈیو بناؤں، لیکن وہ ویڈیو بقرعید کی ڈشز کے اوپر نہیں بلکہ بقرعید کی فضیلت کے اوپر، اور بقرعید کا مطلب کیا ہے، بقرعید ہم پر کیوں واجب ہوئی، بقرعید کی اصل بنیاد کہاں سے شروع ہوئی، اس کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں۔ تو آج کی یہ ویڈیو بڑی ہی اسپیشل ہے، تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں کہ بقرعید کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو آپ واقف ہی ہوں گے، اگر نہیں جانتے تو آپ کو میں بتا دوں کہ یہ دونوں ہی نبی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ آزمائشیں لی گئیں، بہت زیادہ انہوں نے قربانیاں دی۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو ایک سنسان چٹیل جگہ پر جا کر چھوڑ دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو اللہ کی بات کیسے انکار کر سکتے تھے۔ انہوں نے لیا اپنے بچے اور بیوی کو اور مکہ کی سنسان اور چٹیل ویران جگہ پر انہیں چھوڑ دیا۔ اس ٹائم مکہ پر نہ ہی چرند تھے، نہ ہی پرند، نہ ہی پانی اور نہ ہی کوئی کھانے کا سامان مہیا۔ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیوی اور بچے کو سنسان اور چٹیل میدان پر چھوڑ دیا۔ اور جب آپ چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگی کہ اے میرے سرتاج، آپ ہمیں ایسی جگہ پر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں پر زندگی گزارنے کا کوئی ساز و سامان ہی نہیں مہیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ وہ صرف چھوڑ دیں، ان سے گفتگو نہ کریں۔ کیسا امتحان تھا کہ انہوں نے اف بھی نہیں کہا، اپنی بیوی سے کوئی بھی بات نہیں کی، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام ان سے یہ سوال کیے جاتی اور 2-3 میل کی دوری تک ان کے پیچھے پیچھے چلی گئیں۔ پھر انہیں خیال آیا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، ضرور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا ہوگا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اے میرے سرتاج، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن اشارے میں ہاں کا اشارہ دیا، گردن سے ہلا کر، اور آپ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو جب یہ اشارہ دیا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا پھر کہنا ہی کیا، کیونکہ وہ نبی کی بیوی اور نبی کی ہی ماں تھیں، تو انہوں نے یہ سننا تھا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، تو بولنے لگی کہ آپ جائیں، بے فکر جائیں، اگر میرے رب نے مجھے یہاں پر چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو میرا رب مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو یہ ہوا کرتی تھی ہماری مائیں، ایسا ہوا کرتا تھا ان کا اللہ پر بھروسہ۔ پھر وہ واپس آ گئیں اور اسی جگہ پر بیٹھ گئیں۔ ان کے پاس کھانے کے لیے تو کچھ نہیں تھا، البتہ ایک مشکیزہ تھا جس پر تھوڑا پانی تھا، جو انہوں نے 2-3 دن تک چلایا، اس کے بعد وہ پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب پیاسے اور ننھے سے اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگے۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، وہ دیکھ نہیں سکی اپنے بچے کو تڑپتے ہوئے، اور صفا اور مروہ جو مکہ میں 2 پہاڑی ہیں، کبھی صفا کی اور جاتی، کبھی مروہ کی اور جاتی، کبھی صفا پہ دوڑ لگاتی، کبھی مروہ پہ دوڑ لگاتی، اور اسی طرح انہوں نے 7 چکر لگائے اور بالآخر وہ نڈھال ہو کر گر گئیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور پانی کا چشمہ جاری کر دیں۔ پھر کیا تھا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی نظر جب چشمے پر پڑی تو آپ فوراً گئیں اور آپ نے پانی سے کہا کہ زمزم، یہ عبرانی زبان ہے جو اس وقت کی زبان ہوا کرتی تھی، کہ ٹھہر جا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ہماری ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام زمزم نہ کہتی تو زمزم یعنی وہ پانی پورے مکہ کو سیراب کر دیتا تھا۔ تو خیر آپ نے پانی پیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے کیونکہ قصہ ان کا بہت ہی طویل ہے، وقت ہمارے پاس بہت ہی کم ہے۔ تو چلیے یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ جائیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام سے ملاقات کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ گئے، آپ وہاں پر رکے
اور آپ کو خواب آنے شروع ہو گئے کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کے خواب تو سچے ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ جب مینا پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو روکا اور کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7-8 برس کی تھی۔ جس عمر میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوا کرتی، اس عمر میں ان کا جواب تو سنیے۔ کہتے ہیں، اے میرے ابا جان، آپ اس حکم کو بجا لائیے جس کا آپ کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو سوچئے اتنی ننھی سی جان اور اپنی ننھی سی زبان سے کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں، اور کہنے لگے، آپ مجھے ذبح کریں، آپ اپنے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چت لٹایا اور گردن پر چھری پھیری تو چھری کی کیا مجال، جو چل جائے، چلی ہی نہیں چھری۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ مجھے پٹ لٹال دیجئے اور اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ دیجئے، کہیں میری محبت آپ پر غالب نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر سکیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور آپ کو پٹ لٹایا۔ جب چھری چلائی تو پھر چھری نہ چلی۔ جب چھری چلی تو آپ نے پٹی ہٹائی، دیکھا تو ایک مینڈھا آپ کی جگہ ذبح ہو گیا، اور آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ساتھ ایک جگہ پر کھڑے ہیں۔ تو یہ تھا امتحان حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ ویسے تو بہت ہی امتحان لیے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، لیکن یہ سب سے زیادہ سخت امتحان تھا آپ کا، کیونکہ اولاد کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ انسان ہر چیز قربان کر دے، لیکن اپنی اولاد کو قربان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی بھا گئی کہ امت محمدیہ پر ان کی اس ادا کو قربانی کی شکل میں واجب کر دیا گیا، اور حکم ہوا کہ جو شخص مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو اور حیثیت والا ہو، صاحب نصاب ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ قربانی ضرور کرے۔ اور قربانی جانور کا ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی پہ جانور تو نشانی کے طور پر ذبح ہوتا ہے، بلکہ قربانی کی اصل وجہ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات اور خواہشات پر چھری چلائیں، اپنے نفسیات پر، اپنے منفی خواہشات پر چھری چلائیں۔ ہم چھری چلائیں کہ ہم حسد نہیں کریں گے، ہم چھری اس بات پر چلائیں کہ ہم بغض نہیں رکھیں گے، ہم چھری اس بات پر چلائیں کہ ہم اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ہمیں چھری اس بات پہ چلانی چاہیے کہ ہم اپنی باقی کی زندگی اپنے رب کی اطاعت پر گزاریں گے۔ تو میرے دوستوں، یہ بقرعید کی اصل حقیقت ہے۔ بقرعید جانور کا ذبح کرنے کا نام نہیں ہے۔ بقرعید میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے خون اور تمہارے گوشت کو نہیں پسند فرماتا، بلکہ اس کو تو تمہارا تقویٰ پسند ہے، اور اس کو تمہارا تقویٰ ہی پہنچتا ہے۔ تو ہمیں یہ چیز ٹٹولنی چاہیے اپنے دل پر کہ ہم قربانی کس وجہ سے کروا رہے ہیں۔ کہیں میرے دل میں ریاکاری تو نہیں، کہیں ہم یہ تو نہیں سوچ رہے کہ ہم قربانی کرائیں گے تو ہماری نام ہوگا، ہماری شہرت ہوگی کہ فلاں شخص نے قربانی کرائی، اور ایک نہیں 2 بکرے کرائے، ایک نے پورا جانور اپنے نام پر کرایا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ قربانی کی اصل حقیقت ہے، بلکہ قربانی کی اصل حقیقت کو سمجھیے اور اس پر عمل کریے۔ اور قربانی گوشت کھانے اور یا جانور کو ذبح کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ قربانی میں ہم اس چیز کا خیال رکھیں، یہ قربانی ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آنی چاہیے۔ قربانی ہماری ریاکاری اور دکھاوے کے لیے ہرگز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قربانی کا گوشت اور قربانی کا خون اللہ کو پسند نہیں۔
بلکہ اس کو تو تمہارا تقویٰ پسند ہے، تمہاری وجہ پسند ہے کہ کس وجہ سے آپ قربانی کر رہے ہیں۔ کہیں آپ کی وجہ یہ تو نہیں کہ آپ ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، یا آپ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہمارا بھائی تو 1 بکرا لایا ہے، ہم 2 بکرے کریں گے، ہمارا دوسرا بھائی 2 بکرے لایا ہے تو ہم 3 بکرے کریں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم قربانی کریں گے کیوں، قربانی ہمیں کس کے لیے کرنی چاہیے، قربانی کی وجہ کیا ہے، قربانی کی حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور ہم سبھی کو قربانی کی حقیقت کو اور اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ذی الحجہ کے مہینے کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات ہیں جو میں آپ کو سناتی چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذی الحجہ کے 10 دن یعنی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک کے جو ایام ہیں ان میں کی گئی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کریں، نوافل پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، روزے رکھیں، اور 9 ذی الحجہ کا روزہ تو خاص ہے، اس کی بہت ہی فضیلت اور بہت ہی اس کی حدیث میں اہمیت اور بہت ہی فضیلت وارد ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قربانی کا ارادہ کیا اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اور تکبیر تشریق بھی اس میں شامل ہے، جس میں 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہمیں زور زور سے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد بلند آواز میں پڑھنا چاہیے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اس قدر کی آواز ہو، اتنی آواز ہو کہ غیر محرم نہ سن سکے۔ تو امید ہے کہ آپ سب کو میری ویڈیو اور میری باتیں بہت ہی پسند آئی ہوں گی۔ تو انہی سب باتوں کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا تو اختتام کریں گے ہی، کیونکہ ویڈیو ختم ہونے والی ہی ہے، اور آپ سب سے دعا گو ہوں کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں، اور آپ سب کی دعائیں اور میری دعائیں آپ کے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے ویڈیو بھی ہماری ختم ہونے پہ ہے اور ہمارا ناشتہ بھی بن کر تیار ہو گیا ہے۔ یہ میں نے بنائی ہے آلو کی کچوڑیاں، اور اس کے ساتھ سبزی بہت ہی ٹیسٹی ہے اور بہت ہی لذیذ ہے۔ میں نے جب کھائی تو مجھے بہت پسند آئی، بالکل ریسٹورنٹ کے طریقے سے۔ میری پوڑیاں تھوڑی سی سافٹ ہو گئی ہیں کیونکہ بارش ہو رہی ہے اور کافی دیر بھی ہو چکا ہے۔ السلام علیکم۔